بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مختصر ویڈیو میں ہم فلسطین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی واقعہ ایک شہر اسقلان میں پیش آیا، جس وادی کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے مقدس اس کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا۔ اسی مقام پر بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی مقام سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو کہ اسی شہر میں وقوع پذیر ہوا۔ قیامت کی علامات میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اسی شہر کے یہ ایک مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتل و فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ جالوت اور طالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں واقع ہے سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کر آ گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اور اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کے اس تقدس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔